اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 37 38 اور 39 کا انشاءاللہ آج ترجمہ تفسیر بیان کروں گی. کوشش کرتی ہوں کہ آج ہی کمپلیٹ ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. ترجمہ ہے اور بولے کیوں نہ اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے. آپ فرمائیے بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اتارے کوئی نشانی، لیکن اکثر ان میں سے کچھ نہیں جانتے. اور نہیں کوئی جانور چلنے والا زمین پر اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دو پروں سے مگر وہ امتیں ہیں تمہاری ہی طرح. نہیں نظر انداز کیا ہم نے کتاب میں کسی چیز کو، پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے. اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور اندھیروں میں سرگرداں ہیں. جسے چاہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اور جسے چاہے لگا دے اپنے سیدھے راستے پر. بے شک یہ دیکھیے کہ یہ سارا کچھ ترجمے کے لحاظ سے یہ سارا کچھ کلیئر ہے. چند ایک احادیث میں آپ کے ساتھ بیان کر دیتی ہوں. ہوا یوں کہ مشرکین نے ہمیشہ کی طرح وہ معجزات وغیرہ مانگے کہ اگر تم نبی ہو تو تم ہماری طرف کوئی دلیل لے کے آؤ، کوئی نشانی لے کے آؤ. انبیاء سے کہا، ان کو انبیاء کو جھٹلایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نشانیوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، انبیاء نے آگے سے یہ کہا اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ جب چاہے گا وہ نشانی نازل کر دے گا. تم لوگ معجزات مانگتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے رہا ہے کہ اگر تم لوگ توبہ کر لیتے ہو، تم لوگ اللہ کے راستے کی طرف آ جاتے ہو، ہم پر یعنی کہ انبیاء پر، انبیاء کرام پر ایمان لے آتے ہو تو وہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا. لیکن اگر تم لوگوں نے معجزات دیکھنے کے بعد بھی انکار کیا تو وہ تمہیں مہلت نہیں دے گا، وہ تمہیں ہلاک کر دے گا جیسے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا گیا تھا. اس لیے تمہارا ایمان لانا یا نہ لانا ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری اپنی جان کے لیے، تمہارے اپنے نفس کے لیے ہی فائدہ مند ہے. کیونکہ ان کے مطالبات کو پورا کرتے ہوئے اگر اس نے کوئی نشانی نازل کر بھی دی یعنی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے تو انہیں سخت عذاب ہوگا جیسا کہ گزشتہ امتوں کے ساتھ ہو چکا ہے. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 نمبر آیت میں ہے اور نہیں روکا ہمیں اس امر سے کہ ہم بھیجیں کفار کی تجویز کردہ نشانیاں، مگر اس بات نے کہ جھٹلایا تھا ان نشانیوں کو پہلوں نے بھی اور وہ فوراً تباہ کر دیے گئے تھے. اور ہم نے دی سمود کو اونٹنی جو روشن نشانی تھی، پس انہوں نے زیادتی کی اس پر اور ہم نہیں بھیجتے ایسی نشانیاں مگر لوگوں کو عذاب سے خوفزدہ کرنے کے لیے، یعنی کہ سوائے ان کو خوفزدہ کرنے کے لیے اور اس طرح کی نشانیاں ان آیات کا قرآن کریم میں ہونا یہ ہمارے لیے ہے. واضح ہے کہ ہم لوگ ظاہر ہے ہمارے سامنے تو الحمدللہ سارے کا سارا حق واضح ہے. ہمیں ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہم لوگ ایمان نہ لائیں. اللہ ہم پر سارے انبیاء پر جو ان پر کتابیں یا صحیفے نازل ہوئے ہم لوگوں کا سب پر ایمان ہے، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے. ومن دعوت پھر یعنی کہ زمین میں ایسا کوئی جانور، ایسا کوئی پرندہ، ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ رزق نہ دے رہا ہو. سارا کچھ قتادہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ پرندے، جن اور انسان الگ الگ امتیں ہیں اور یہ تمہاری ہی طرح قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ جانوروں کا حشر صرف موت ہی ہے یعنی کہ جب یہ مر جاتے ہیں تو ان کا ہو جاتا ہے. لیکن آگے بھی کچھ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اسی طرح ترتیب وائز. سورۃ ہود کی آیت نمبر 6 میں ہے اور نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس کا رزق، وہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو. ہر چیز کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے. وہ تمام مخلوقات کے نام، تعداد اور مقامات حتیٰ کہ ان کی حرکات و سکنات سے بھی واقف ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ ٹیڈی دل نہ آیا
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی پریشان ہو گئے، کافی انہوں نے اس چیز کا سٹریس لیا. انہوں نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی، کچھ صحابہ کرام کو انہوں نے کہا کہ ایران، شام اور عراق جاؤ، وہاں سے جا کے شام، ایران اور عراق جاؤ، وہاں سے ٹی ڈی دل کے بارے میں انفارمیشن لے کے آؤ، مجھے ٹی ڈی دکھاؤ. چنانچہ اس وقت وہاں پر تو نہیں آیا تھا ٹی ڈی دل سعودی عربیہ میں. وہاں سے کچھ انہوں نے 2-4 جگہ پر اس طرح کے 2-3 4 صحابیوں کو بھیجا تھا لانے کے لیے. جب وہ لے کے آ گئے تو انہوں نے آ کے فاروق اعظم رضی اللہ کے پاس ایسے آ کر ڈال دی زمین پر. 3 بار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ اکبر، 3 بار کہا اللہ اکبر. کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ فاروق اعظم، آپ یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، آپ ان کے بارے میں اتنا سٹریس کیوں لے رہے تھے؟ یہ لیجیے ٹڈی دل، یہ لیجیے ٹڈیاں. فاروق اعظم رضی اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ چھوٹی مخلوقات سے ہلاکت شروع کرے گا، اور سب سے پہلے ہلاک بھی ٹڈیوں نے ہونا ہے. سب سے پہلے اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ، جیسے تسبیح کے دانے گرتے ہیں، ایک ایک دانہ کر کے وہ لڑی ساری خالی ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مخلوق کو جب ہلاک کرنے لگے گا تو ٹڈی سب سے پہلے ہلاک ہوگی. اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے 1000 امتیں پیدا کی ہیں، ہم بھی امت ہیں، یعنی کہ ہم انسان، ہم ایک الگ امت ہیں، جنات ایک الگ امت ہیں، پرندے ایک الگ امت ہیں، 400 امتیں زمین پر ہیں، 600 بری میں ہیں، بحری میں ہیں، بحری امتیں ہیں. بحری سے مراد سمندر کی ہیں، پانی میں جو ہوتے ہیں جاندار. سوچیں کہ 600 وہ ہیں اور 400 صرف ہم لوگ ہیں. ہم لوگ کون کون سے ہیں؟ ایک تو ہم لوگ انسان، دوسرے جنات، تیسرے پرندے، باقی کی 397 امتیں کون سی ہیں؟ کتنی یہ بات ہے، کتنی ڈیپلی ہے کہ کون سی ہیں یہ. ان ایسی باتوں پر جو میں آپ کو بتاتی ہوں، ان پر غور کیا کریں، تھوڑا بہت غور کیا کریں. ظاہر ہے ہماری رسائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے قرآن میں کسی مخلوق کا ذکر کرنا، کسی نیکی کو، برائی کو، شرک کو، ثواب کو، گناہ کو نہیں چھوڑا. جو نئی چیزیں آ رہی ہیں یہ وہی والی آ رہی ہے جو ہمیں نیو لگ رہی ہوتی ہے. یہ سارا کچھ میں اب اوپنلی نہیں بتا سکتی. تو جو نیکیاں قرآن کریم سے ثابت نہیں ہے نا، جو سنت سے ثابت نہیں ہے نا، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے نا، وہ نیکیاں دیکھنے میں ہمیں بھلی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ نیکیاں بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ہم نے مال اپنا کہاں خرچ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں یہ فرما رہا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا ذکر کرنا میں نے چھوڑ دیا ہو. ہر چیز کا زمین و آسمان بننے سے پہلے سے لے کر جو کچھ ان کے بعد ہونا ہے، ان کے درمیان میں ہونا ہے، جو کچھ قیامت کے دن ہونا ہے، جو کچھ قیامت کے بعد ہونا ہے، سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، نہ کسی مخلوق کو. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہی ہے ان کا رزق، ان کا حرکتیں کرنا، ان کا کھانا پینا، ان کا اپنا امانت رکھنا. امانت رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جہاں پر اپنا وہ کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ طعام اپنا چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکروں کو دیکھا. بکرے والا ایک بکرا تھا جس کے سینگ تھے اور دوسرا بکرا تھا جس کے سینگ نہیں تھے. سینگ والا بکرا دوسرے بکرے کو جو بغیر سینگ کے تھا اس کو مار رہا تھا. اس آیت کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اسی میں آئے گا، میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ وہ والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سینگ والا بکرا بغیر سینگ والے بکرے کا، ان دونوں کی لڑائی کا یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. دیکھیے یہ متشابہات میں سے حکم آ جاتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے قصاص لینا ہے، بغیر سینگ والا بکرا قصاص لے گا. دوسری طرف فرمایا گیا ہے کہ جانوروں کا جو ہے وہ خشر موت ہی ہے. میشر تو ہمارے لیے اور جنات کے لیے لگنا ہے، انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے لگنا ہے میشر. لیکن ایک بات ہے یہاں پر بدلہ لینے کی، لڑائی کی، تو وہ ان کا فیصلہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا، یعنی کہ وہ بکرے وغیرہ کو جو جانور وغیرہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ سارے کے سارے مٹی ہو جاؤ. اللہ پاک فرمائے گا سارے کے سارے مٹی ہو جاؤ، وہ سارے جانور مر جائیں گے، یعنی کہ وہ مٹی ہو جائیں گے. اس دن کفار یہ کہیں گے،
کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا. سورت تکویر کی آیت نمبر نہیں سوری سورت النبا یعنی کہ 30 پارے میں ہے یہ سورت نبا کی آیت نمبر 40 میں ہے. کہے گا انسان کہ کاش میں خاک ہو گیا ہوتا. یعنی کہ وہ جانوروں کا وہ جو کچھ ہو رہا ہوگا نا، وہ قصاص بدلہ وغیرہ سارا کچھ وہ ہمارے سامنے ہی ہوگا نا، اس لیے انسان کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مخلوق، چوپائے جانور، پرندے وغیرہ سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا، اور اس کا عدل اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا کہ بے سینگ والے سے قصاص لے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سب مٹی ہو جاؤ. اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ انسان کہیں گے جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا، جنہوں نے آنکھوں سے معجزات دیکھ کے جو ہم جیسے لوگ مطلب بتا رہے ہوتے ہیں ایمان کی طرف آؤ، یہ سارا کچھ، تو وہ کہے گا کاش میں مٹی ہو جاؤں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جگمگا اٹھا اس کا آس پاس، تو لے گیا اللہ ان کا نور اور چھوڑ دیا انہیں گپ اندھیروں میں کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، سو وہ نہیں پھریں گے، یعنی کہ وہ نہیں لوٹ کے آئیں گے. یہ اس چیز کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے ان کو، اسی آیت میں ہے کہ میں نے ان کو بہرا اور گونگا کر دیا ہے. یہ شعور نہیں رکھتے، یعنی کہ یہ سمجھ نہیں سکتے، ان کی عقل اس طرف جاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی یہ اس طرف آ ہی نہیں سکتے. ایسے اعمال سورۃ نور آیت نمبر 40 یا ایسے اندھیروں کی طرح ہیں جو گہرے سمندر میں ہوتی ہیں، چھا رہی ہوتی ہے اس پر موج کہتے ہیں لہر کو، اس کے اوپر ایک اور موج، اس کے اوپر بادل، تہ در تہ اندھیرے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. جو وہ نکالتا ہے اپنا ہاتھ تو نہیں دیکھ پاتا اسے، اور سچ تو یہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نور نہ بنائے تو اس کے لیے کہیں نور نہیں. بے شک وہ جس طرح چاہے اپنی مخلوق میں تصرف فرمانے والا ہے. بے شک. یہ تھی میری آج کی ویڈیو، صدقہ جاریہ کے لیے شیئر کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر.